السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابواب الجنائز کی پہلی نشست ہے ابواب الجنائز عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی ثواب المریض، بیمار کے لیے اجر و ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 953، حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصيب المؤمن شوکة فما فوقها الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة۔ وفي الباب سعد بن ابي وقاص وابي عبيدة بن الجراح وابي هريرة وابي امامة وابي سعيد وانس وعبد الله بن عمرو واسد بن كرز وجابر وعبد الرحمن بن ازهر وابي موسى قال وصح حديث عائشة حديث حسن صحيح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی کانٹا نہیں چبھتا یا اسے بڑی یا چھوٹی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کی غلطی معاف فرماتا ہے۔ اس باب میں حضرت سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، ابو ہریرہ، ابو امامہ، ابو سعید، انس، عبداللہ بن عمرو، اسد بن کرز، جابر، عبد الرحمن بن ازہر اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث شریف میں مومن کے لیے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ مومن کے پیر میں یا اس کے جسم میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی خطا کو معاف فرماتا ہے۔ یہ مومن کا معاملہ ہے، جیسا کہ غالباً مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے معاملے پر حیرت ہے، اگر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو اجر ملتا ہے، اور نعمت عطا ہوتی ہے شکر بجا لاتا ہے تب بھی اجر ملتا ہے۔ تو مومن ہر دو صورت میں فائدے میں ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہی مومن کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو لکھا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے، اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بہرحال مومن کو پہنچنے والی کوئی تکلیف اس کے لیے مشکل کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خوشخبریوں کا باعث ہے۔ جیسا کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چراغ بجھ گیا تھا، گل ہو گیا ہوا چلنے کی وجہ سے، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ چراغ بجھنے پر بھی کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدل عطا فرمائے گا، یا قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے لیے اس کا ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہو تو اس آزمائش پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، گلا شکوہ کرنے کے بجائے، جزا فضا کرنے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آزمائش طلب کرنا منع ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں خود ایک حدیث گزری ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیا کوئی شخص اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایسی مصیبت اللہ سے طلب کرتا ہے جس پر وہ صبر نہیں کر سکتا، جب وہ مصیبت آتی ہے تو واویلا مچاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے سامنے شکایت کرتا ہے۔ تو بہرحال جو مصیبت آتی ہے، عام طور پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو کچھ بھی عام طور پر انسانوں کو مصیبت آتی ہے وہ انہی کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہاں، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں اگر وہ مصیبت میں ہیں، ان پر مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔
اگر کوئی بندہ نیک عمل کے ذریعے ایک مقام کو نہیں پا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر کے مصائب میں مبتلا کر کے اس درجے تک پہنچاتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ فقر و فاقے میں تھے، تنگ دستی کا دور گزر رہا تھا، بڑی مشکل سے ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں مصیبت میں ہوں، معصیت میں نہیں ہوں، تکلیف میں ہوں لیکن گناہوں میں نہیں ہوں۔ یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا مجھ پر کہ میں مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں لیکن معصیت میں نہیں ہوں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں۔ تو ہر ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا شکر بجا لائے۔ کوئی بیماری آئے، مصیبت آئے، تکلیف پہنچے، پریشانی کا سامنا ہو تو گلا شکوہ نہ کرے اور قسمت کا رونا نہ روئے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، ہر ایک مومن کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور کوئی مصیبت بھی آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ مصیبت پر صبر کر کے اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے، مخلوق کے سامنے اظہار کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دے، بلا کو ٹال دے۔ حدیث نمبر 954۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی عن اسامہ بن زید عن محمد بن عمرو بن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء یصیب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم یہمہ الا یکفر اللہ بہ عنہ سیئاتہ قال ویسا ھذا حدیث حسن فی ھذا الباب قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول انه لم يسمع في الهم انه يكون كفارة الا في هذا الحديث وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو کوئی زخم، کوئی تکلیف، غم یا رنج، حتیٰ کہ معمولی سی پریشانی بھی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے، رنج و غم ہو، کوئی بیماری ہو، حتیٰ کہ کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی فکر میں مبتلا ہو، تو وہ بھی اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لہذا کسی مصیبت پر، کسی آزمائش پر، کسی بیماری پر، کسی تکلیف اور زخم پر جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اس باب میں سب سے بہترین حدیث ہے۔ میں نے جارو سے سنا، انہوں نے وکیع کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کسی اور کہیں نہیں سنا کہ فکر و غم بھی گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ صرف اسی ایک حدیث شریف میں ہے کہ مومن کو جو فکر لاحق ہوتی ہے، جو غم ستاتا ہے، وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ حدیث بواسطہ عطاء بن یسار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی، یعنی اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کو اس تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ بندہ جب کسی مقام کو اپنے عمل کے ذریعے نہیں پا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کر کے، مصیبتوں میں مبتلا کر کے، پریشانیوں میں اس کو مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ بندے کو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ کوئی گناہ گار ہے اور بیمار ہو جائے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن اگر کوئی متقی پرہیزگار ہو، اس پر مصیبت آئے تو یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت اور کڑی ہوتی ہے، اور انبیاء سے بڑھ کر اللہ کے محبوب اور مقرب کوئی نہیں ہوتے، اسی لیے انبیاء کی آزمائش بھی سخت ترین ہوتی تھی۔ پھر انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہے ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور جو آدمی دین میں جس قدر مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے
اور متصلب ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی کڑی اور سخت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 955، باب ما جاء فی عیادۃ المریض، بیمار کی مزاج پرسی کا بیان۔ حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا یزید بن زرین حدثنا خالد بن الحذاء عن ابی قلابة عن ابی اسماء الرحبی عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة وفي الباب عن علي وابی موسیٰ والبراء وابی ہریرہ وانس وجابر قال حدیث ثوبان حدیث حسن وروى ابو غفار وعاصم الاحول هذا الحديث عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن ابي اسماء ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وسمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن ابي الاشعث عن ابي اسماء فهو صح قال محمد واحاديث ابي قلابة انما هي عن ابي اسماء الا هذا الحديث فهو عندي عن ابي الاشعث عن ابي اسماء۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، مزاج پرسی کرتا ہے، خیر خیریت دریافت کرتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے پھل کھاتا رہتا ہے۔ ایک مسلمان بھائی کی مزاج پرسی اور عیادت کرنے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، جنت میں اس کو داخل فرمائے گا۔ اس باب میں حضرت علی، ابو موسیٰ، برا بن عازب، ابو ہریرہ، انس اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن ہے۔ ابو غفار اور عاصم احول نے اسے بواسطہ ابو قلابہ، ابو عشس اور ابو اسماء حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اس کے ہم معنی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کسی نے امام بخاری سے سنا، آپ نے فرمایا بواسطہ ابو عشس، ابو اسماء سے حدیث کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابو قلابہ کی احادیث براہ راست ابو اسماء سے ہیں۔ ابو قلابہ جتنی بھی احادیث شریفہ بیان کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ ابو اسماء سے روایت کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ حدیث ابو قلابہ نے ڈائریکٹ روایت نہیں کی بلکہ ابو عشاس کے واسطے سے پھر ابو اسماء سے انہوں نے روایت کی۔ صرف یہ ایک روایت ہے جس میں ایک واسطہ بڑھ گیا ہے، بقیہ سب روایتیں ابو قلابہ کی ڈائریکٹ ابو اسماء سے ہیں۔ صرف یہ ایک روایت ایسی ہے جس میں ابو عشاس کا واسطہ ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی ایک مسلمان بھائی کی مزاج پرسی عیادت کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان جب کسی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، رشتہ داری کی قید نہیں ہے، اس میں صرف مومن ہونے کی حیثیت سے اسلامی اخوت کی بنیاد پر جب کوئی کسی مسلمان کی مزاج پرسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اس کے عوض میں جنت کے پھل عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 956، حدثنا محمد بن الوزیر الواسطی حدثنا یزید بن ہارون عن عاصم الاحول عن ابی قلابة عن ابی الاشعث عن ابی اسماء عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وزاد فیہ قیل ما خرفۃ الجنۃ قال جناحا۔ ابو قلابہ نے بواسطہ ابو عشس اور ابو اسماء حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی اور اس میں یہ الفاظ زیادہ نقل کیے گیا۔ پوچھا گیا جنت کے خرفے سے کیا مراد ہے تو فرمایا اس کے پھل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احادیث شریفہ بیان فرماتے، احکام بیان فرماتے اور کوئی ایک لفظ صحابہ کے لیے غریب ہوتا جس کے معنی معلوم نہ ہوتے تو وہ صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی خرفہ کے معنی پوچھے گئے، ما خرفۃ الجنتی، جنت کے خرفے سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے پھل مراد ہیں، وہ جنت کے پھلوں میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ناز و نعمت میں رکھے گا، پھل عطا کرے گا اور لذت کی تمام چیزیں وہاں پر مہیا رہیں گی۔ حدیث نمبر 957، حدثنا احمد بن عبد الضبی حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابة عن اسماء عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث خالد ولم يذكر فيه ابا العشاث وروى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زید ولم يرفعه۔ ایوب نے بواسطہ ابو قلابہ اور ابو اسماء حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے حدیث خالد کی مثل روایت بیان کی لیکن اس میں ابو عشاس کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ بعض محدثین نے یہ حدیث حماد بن زید سے غیر مرفوع بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 958، حدثنا احمد بن منیان حدثنا حسن بن محمد حدثنا اسرائیل عن ثویر عن نبیہ قال اخذ علی بیدی فقال انطلق بنا الى الحسین نعوده فوجدنا عنده ابا موسیٰ فقال علی
عائدن جئت یا ابا موسیٰ ام زائرن فقال لا بل عائدن فقال علی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وإن عاده عشیة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنة خلوص هذا حدیث غریب حسن وقد روی عن علی هذا الحدیث من غیر وجہ ومنهم من وقفه ولم يرفعه واسم ابی فاخطة سعید بن علاقة۔ حضرت سویر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہمارے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے چلو۔ ہم نے ان کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک صاحب کو ساتھ میں لے کر چلے۔ ایک صحابی کی عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے جب چلے ان کے پاس پہنچے تو ان کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوتے تو حضرت علی نے پوچھا اے ابو موسیٰ مزاج پرسی کے لیے آئے ہو یا ملاقات کے لیے؟ آپ یہاں موجود ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں، خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں یا ایسے ہی ملاقات کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا مزاج پرسی کے لیے میں آیا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب کوئی مسلمان صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی مزاج پرسی کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، خیر خیریت دریافت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر شام کو عیادت کرے، شام کو مزاج پرسی کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث غریب حسن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے، بعض نے موقوف اور بعض نے مرفوع روایت کی۔ ابو فاخطہ کا نام سعید بن علاقہ ہے، ایک صحابی کا نام اس میں آیا ہے، ابو فاخطہ کنیت آئی ہے، ان کا نام بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نام سعید بن علاقہ ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے مزاج پرسی کی اہمیت فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو خالص مزاج پرسی کے لیے کسی مسلمان بھائی کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس صبح عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام میں مزاج پرسی کرتا ہے تو صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس سے مزاج پرسی خیر خیریت دریافت کرنے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور دوست احباب کے احوال وغیرہ بھی معلوم کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جا سکے، ان کے حقوق ادا کیے جا سکیں، اور جو دوست احباب ہیں پڑوسی ہیں ان کے بھی احوال دریافت کرنے چاہیے، خیر خیریت پوچھتے رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 959 باب ما جاء فی النہی عن التمنی للموت۔ موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ جب تک مصیبت میں رکھے، آزمائش میں مبتلا رکھے، اس کی آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ بن اسحاق عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه فقال ما اعلم احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت وما اجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ناحية بيتي 40,000 ولولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا او نهى ان يتمنى الموت لتمنيت وفي الباب عن ابي هريره وانس وجابر قال حديث خباب حديث حسن صحيح وقد روي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به وليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي۔ حضرت حارثہ بن مضرب فرماتے ہیں میں مضرب خباب کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے پیٹ میں داغ لگوا چکے تھے۔ اس زمانے میں کوئی بیماری وغیرہ تھی، داغ دیا کرتے تھے تو اس بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ کہنے لگے میرے علم کے مطابق صحابہ کرام میں سے کسی نے اس قدر تکلیف نہیں اٹھائی جتنی میں نے اٹھائی ہے، یعنی مجھے جتنی تکلیف پہنچی ہے اور جتنی آزمائشیں میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق صحابہ کرام میں سے کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی اور کسی نے اتنی آزمائش نہیں اٹھائی۔
عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے پاس 1 درہم بھی نہ ہوتا تھا، یعنی ایک زمانہ وہ تھا جب میرے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا، میں بالکل تہی دست تھا اور احتیاجی کی حالت میں تھا، انتہائی محتاج تنگ دست تھا۔ اور آج حال یہ ہے کہ میرے گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب کہ 1 درہم نہیں تھا، میں محتاج تھا، تنگ دست تھا، تہی دست تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری زندگی ایسی تھی، اور آج میری زندگی کا یہ حال ہے کہ گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں بیماری میں، آزمائشوں میں مبتلا ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی تمنا سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں اس وقت آرزو کرتا کہ کاش کہ اس مصیبت سے، آزمائش سے راحت پانے کے لیے کم سے کم موت ہی آ جائے۔ موت اگر آ جائے تو کم سے کم مجھے راحت مل جائے گی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا، اس لیے میں موت کی تمنا نہیں کرتا۔ حالانکہ اس وقت میں جس تکلیف میں ہوں، موت کے سوا راحت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، لیکن ایسے وقت بھی میں صرف ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں موت کی تمنا نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ میں انتہائی کرب میں، تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا ہوں۔ موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن موت کی تیاری کرنا، موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف موت کو یاد کر رہے ہیں، بلکہ موت کو یاد کرنے سے مراد آخرت کی تیاری کرنا ہے، اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرنا ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، گناہوں سے باز رہنا مراد ہے۔ تو موت کی تمنا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اس قدر کرب اور اذیت میں، تکلیف میں مبتلا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرماتے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، تمنا کرتا کہ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے موت آ جائے، لیکن چونکہ ارشاد رسول ہے، تمنا کرنے سے منع کیا آپ نے، اس لیے میں تمنا نہیں کرتا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، انس اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث مروی ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی ایسی بیماری آ جائے جس کا کوئی علاج نہ ہو، تو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب مرنا میرے لیے بہتر ہو اس وقت مجھے موت دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ مصیبت آنے کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، یا کسی لا علاج مرض بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو کسی کا محتاج نہ رکھے دنیا میں، جب تک ہاتھ پیر سلامت ہیں اور ہم خود اپنا کام خود کر سکتے ہوں اس وقت تک ہم زندہ رہیں۔ یہ دعا بتائی گئی ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو، ایسا وقت آ جائے کہ اس وقت موت ہی بہتر ہو، لوگوں کو خدمت کرنے کی، لوگوں کی خدمت کی ضرورت پیش آ جائے یا مسائل ہو سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں مجھے وفات عطا فرما، موت عطا فرما، یہ دعا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 960، حدثنا بذلك علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا عبد العزیز بن صہیب بن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك قال وهذا حدیث حسن صحیح۔ علی بن حجر نے یہ حدیث بواسطہ اسماعیل بن ابراہیم اور عبد العزیز بن صہیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوع بیان کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 961، باب ما جاء فی تعوذ للمریض، بیمار کے لیے پناہ مانگنے کا بیان، دوا ڈوری کرنے کا بیان اور پڑھ کر دم کرنے کا بیان۔ حدثنا بشر بن ہلال الصواف۔ الحمدللہ آج کی یہ نشست حدیث نمبر 960 پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حدیث نمبر 961 سے آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔